کہ امام حسین علیہ السلام نے جن افراد کو اپنے لشکر میں جمع کیا وہ سب فقیہ نہیں تھے. معیار نہیں تھا کہ صرف فقیہ کو کربلا میں لے کر جانا ہے. یہ معیار نہیں تھا کہ صرف حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو لے کر جانا ہے. یہ معیار نہیں تھا کہ صرف عابد کو لے کر جانا ہے جو اپنے زمانے میں عبادت کے اعتبار سے مشہور عابد ہو، جسے عباد کی فہرست میں شامل کیا جائے، صرف اسے لے کر جانا ہے. ایسا کوئی قانون حسین ابن علی نے تدوین نہیں کیا. اس فرش عزا کے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے، چونکہ حسین ابن علی کے لیے ایسا قانون نہیں تھا. اس فرش عزا کے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اگر قرار ہوتا فقہا کو لے کر جانا ہے تو مدینہ فقہا سے بھرا ہوا تھا. کوفے میں فقہا کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، مکہ میں فقہا کی کثیر تعداد موجود تھی، لیکن سب کو سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اپنی جان حسین ابن علی پر نشاور کرے. آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں تو فقہا کی تعداد بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ امام زمان جو ہر روز حلم ناصر کی صدا بلند کر رہے ہیں ظہور نہیں کر رہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر فقیہ نے اس لشکر میں شامل نہیں ہونا، ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہے. لہذا امام حسین کے لشکر میں وہ افراد جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ وہ عابد کے عنوان سے اپنے زمانے کے معروف عباد کی فہرست میں شامل ہوتے تھے اور اصحاب میں سے تھے. ان میں سوید بن عمر کا نام ذکر کیا گیا، بریر بن خزیر حمدانی کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور زیاد بن عریب کا نام ذکر کیا گیا ہے. صرف 3 افراد تھے کہ جو اپنے زمانے میں عبادت کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے. وگرنہ آپ دیکھ لیں یہ نافع بن ہلال بھی امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن اپنے زمانے میں عباد کی فہرست میں نہیں تھا. عباد وہ افراد کی جو شہرت رکھتے ہوں اپنے زمانے میں کہ ان کا کام صرف عبادت کرنا ہے، یہ صرف عبادت کے ٹائٹل کے ساتھ مخصوص ہیں. یا آپ دیکھ لیں حجاج بن مسروق امام حسین کا مؤذن ہے لیکن عباد کی فہرست میں شامل نہیں. یا عمیر بن عبداللہ، یا اس کے علاوہ یہ جتنے اسامی آپ یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں شہداء کربلا کے یہ اسامی ہیں، یہ سب کے سب عباد کی فہرست میں نہیں تھے. عابد تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن زمانے میں اس ٹائٹل کے ساتھ شہرت نہیں رکھتے تھے. اور اسی طرح اگر آپ فقہا کی فہرست میں دیکھ لیں تو حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی فقیہ تھے، لیکن کیا 72 کے 72 سارے اصحاب فقیہ تھے؟ نہیں، سب فقیہ نہیں تھے. یہ اعزاز سب کو حاصل نہیں تھا. بس امام حسین ابن علی کے کاروان میں شامل ہونے کی شرط اپنے زمانے میں عبادت کے عنوان سے عابد معروف ہونا، اپنے زمانے میں فقیہ کے اعتبار سے شہرت رکھنا اور اعلم فقہا ہونا، یہ قید نہیں ہے. امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھی یہ قید نہیں ہے. ایک خاص صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. وہ صلاحیت جب ہوگی تو وہ شخص امام زمان کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، وہ مخصوص افراد ہوں گے. لہذا اصحاب سید الشہداء کے عرفان کو درک کرنا ہے تو کل بیان ہو چکا کہ وہ سید الشہداء کی ذات میں ایسے فنا ہو چکے تھے، ایسے قربان ہو چکے تھے کہ انہیں حسین ابن علی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. ایسی کشش حسین ابن علی کی انہیں اپنے وجود میں جذب کر چکی تھی کہ وہ ہر وقت حسین ابن علی کے بارے میں سوچتے تھے اور انہیں کچھ نہیں سوچ میں آتا تھا. حسین ابن علی کے عاشق تھے.